پیدا ہوا اور قیامت والے دن اس کا مقام کہاں تھا؟ رب کائنات اس ذرے کو بھی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی جاننے والی ذات، لیکن فرشتوں سے پوچھ کر نامے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں بتاؤ کیسی عجیب بات ہے، پوری لائن لگی ہو اور ہاتھ میں کتابیں ہوں اور استاد کو سبق چیک کروا رہے ہوں، ہوم ورک ہو، استاد چیک کر رہا ہو اور پیچھے کچھ لڑکے شاگرد وہ گولہ بارود اور آتش بازی کر رہے ہوں، تو یہ کوئی ججتا نہیں۔ استاد سخت ناراض ہوگا۔ یہ رات ایک طرف حساب کی رات ہو اور ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی بجائے آتش بازی میں مست و الست ہوں، تو یہ بات نہیں بنتی۔ آئیں مل کر اپنے رب کو راضی کر دیں، اس کریم کو راضی کر دیں جو 70 ماؤں سے بھی اپنے بندے کے لیے زیادہ مہربان ہے۔ بولے کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے، تو بتائیں وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان۔ فرق صرف اتنا ہے، ہمیں حکم دیا کہ بندہ مومن تم اپنے دل میں عشق مصطفیٰ لے کر آؤ، نبی سے وفا لے کر آؤ، اس حال میں میری بارگاہ میں آؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیو، علامہ اقبال آج سے کئی سو سال پہلے، صدی ہوگی تقریباً ہونے والی، علامہ اقبال کو رویا تھا اور اس نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شب رات ہو، شب قدر ہو یا کوئی خاص رات ہو، وہ آسمان دنیا پر آ کر پکار رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ فرمایا بندہ مومن دنیا کے رنگوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جا، میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بن جا۔ اگر میری بارگاہ میں لاکھوں سال گناہ کر کے آ، میری رحمت ان گناہوں پر بھاری ہوگی۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرے گا میں رب العالمین کرم کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے بخش دوں گا۔ نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، مالک اس بندے نے اس سال میں یہ گناہ کیے، یہ نیکیاں کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اگلے سال کے لیے کتنے لوگوں نے مرنا ہے، ایمان سے بتائیں کتنے ایسے لوگ تھے جو شبرات کی رات اس مسجد کی زینت ہوا کرتے تھے، جہاں آتے تھے، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ پچھلے سال ان کے نام اعمال میں لوح محفوظ پر لکھا جا چکا تھا کہ اگلے سال شبرات کو یہ لوگ، بولے یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں ہمارا فیصلہ کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ جو قرآن کی آیت طیبہ ہے نا، قرآن کی اکثر آیات نازل ہوئی حضور کی شان میں۔ بھئی ایک گزارش آپ سے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ دیتا ہے۔ جب ایک بندہ یہاں پر کچھ خدمت کرنے آتا ہے تو پھر باقی لوگوں کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی جانب توجہ رکھیں، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ جب یہ رات آتی ہے، قرآن پاک میں ہے کہ جب 15 شعبان آتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا۔ وہ اپنی شان کریمی سے خود عطا کرتا ہے۔ جب بندہ مومن اس رات کو جھکنے والا ہو، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ، ہم مومنوں کی ماں، سب کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا، سب کے رضی اللہ تعالی، اور ان کی شان یہ ہے کہ جب حضور کا وہ حجرہ مبارک جہاں حضور آپ کا گھر تھا، آج اسی جگہ پر حضور کا گنبد خضرا ہے، اور اسی جگہ حضور قبر انور کے اندر لیٹے ہیں، آرام فرما ہے، تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ ام المومنین، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت خدا نے اس میں
حبیب اپنا سلا دیا۔ اما عائشہ صدیقہ قربان تیرے نالین کی دھول پر، آپ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور نے کرم کرنا تھا، حضور نے مہربانی کرنی تھی، میرے حجرے میں آپ نے تشریف لانا تھا، فرماتی آدھی رات کا وقت ہو گیا، حضور نہ آئے۔ میں نے جب دیکھا کہ حضور نہیں آئے تو فرماتی ہے میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے کیا دیکھا، ایک روایت میں آیا کہ حضور مسجد نبوی میں تھے، اور صحیح روایت جو ہے کثرت سے علماء نے بیان کی، صحیح ابن حبان کے اندر، مسند ابو یعلا کے اندر اور ابو داؤد کے اندر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضور کسی اور جگہ نہیں گئے تھے، حضور جنت البقیع کے قبرستان میں جلوہ فرما تھے۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو کلب، اس قبیلے کی سب سے زیادہ بکریاں لاکھوں میں، اور امیر ترین قبیلہ تھا، بہت زیادہ بکریاں تھی۔ اب سنیے حضور کا فرمان، یہ میں نے کیوں بتایا بنو کلب کی بکریوں کا ذکر کیوں کیا۔ ام المومنین حضور کے پاس گئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں خوش تھی میرے مصطفیٰ میرے آنگن میں آئیں گے، میں خوش تھی میرے حجرے میں آپ تشریف لائیں گے، میرے دل میں خیال آیا مصطفیٰ کسی اور زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں، میرے آقا کرم فرمائیے، لیکن کیا دیکھا، ارے جنت البقیع کے اندر میرے مصطفیٰ آسمان کی جانب نگاہیں بلند کر کے کھڑے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے جب یہ لفظ دہرائے، میرے مصطفیٰ نے کیا جواب دیا، میرے نبی نے فرمایا، ارے میرے کریم نبی، میرے رحیم نبی، رحمت للعالمین نبی بولے، آپ نے فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات کو میرا رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں میرا رب العالمین دوزخ سے آزادی دے کر جنتی کر دیتا ہے۔ اتنے لوگوں کو جنت، اور پھر ہر سال کروڑوں لوگ دنیا سے گئے، تو اس کا معنی یہ ہے، اس نے کہا کہ عذاب تو میں لازمی دوں گا، لیکن اے لوگو ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر بھاری، میرا کرم، میری عطا، میرے انعام ہر شے پر بھاری۔ بندہ مومن، ایک بندہ مومن مسجد کے اندر بیٹھ کر رو رہا تھا، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا مولا میرے گناہ بڑے ہو گئے، کون معاف فرمائے گا؟ بلکہ روایات میں آیا بنی اسرائیل کا بندہ توبہ کرتا تھا، آسمانی کتاب سر پر رکھ کر قسم اٹھاتا تھا مولا مجھے اس کتاب کی قسم ہے پھر گناہ نہیں کروں گا، جب قسم اٹھاتا پھر توبہ توڑ دیتا، پھر قسم اٹھاتا پھر توبہ توڑ دیتا، جب 70 مرتبہ ہو گئی اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہتے مولا اب تو کیسے معاف کرے گا، میں نے تو 70 دفعہ کبیرہ گناہ کر لیا، میں نے 70 دفعہ توبہ توڑ دی۔ میرے رب کی آواز آئی میرے بندے چاہے 70 ہو یا 80 ہو یا 90 ہو، یہ 70 والی حد بھی تو نے لگائی ہے، اب بھی بڑھ کر آ، میری رحمت آگے بڑھ کر تجھے گلے لگا لے۔ اس کی رحمت انسان کے گناہوں پر بھاری ہے۔ ایک بادشاہ قبرستان میں گیا، کیا دیکھا کہ قبروں کے اوپر عمر لکھی ہے 2 سال، 3 سال، 5 سال یا 7 سال، اس سے بڑھ کر عمر ہی کوئی نہیں۔ سوچا کہ میں کسی بچوں کے قبرستان میں آ گیا، کسی سے پوچھا بتاؤ یہاں بچوں کا قبرستان ہے؟ تو اس نے جواب دیا بچوں کا قبرستان نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے جو بندہ توبہ کر کے اپنے مالک کا راستہ اختیار کرے اصل عمر وہی شمار کی جاتی ہے، وہی اس کی قبر پر لکھ دی جاتی ہے۔ میرے دوستو 10 سال کا بھی نماز، 12 سال کا
50 سال کا بے نماز، ارے 50 سال ہو گئے، دل پر ایسا زنگ لگا جو میں نے بڑے رب کو راضی نہ کیا۔ ارے میرے رب کی رحمت پھر بھی وسیع ہے، میرا رب کہتا ہے بندہ مومن تو نے خیال کیا تھا، رات کو سوتے وقت تو نے کہا تھا میرے مولا میرا دل کرتا ہے پچھلی رات کو تجھے یاد کروں۔ ارے پچھلی رات اتنی رحمتوں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا دنیا والوں پچھلی راتی رحمت رب دی تے کہے بلند آوازا تے رحمت لوڑ والیا جا اے کھلا اے دروازہ۔ اے میرے مولا پچھلی رات کو تیری رحمتیں چھم چھم برسی، فرمایا میرے بندے تو نے اپنی عادت نہ بدلی، ہر رات کو تو نے دل میں خیال کیا کب میرا مالک کرم کرے میں پچھلی رات کو اس کی بارگاہ میں جاؤں، لیکن پچھلی رات کو اٹھنا تو نے نہ سیکھا، شیطان نے تجھے اٹھنے کی عادت نہ ڈالی، تجھے سلا دیا، تجھے اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ اے بندہ مومن تو نے اپنی عادت نہ بدلی، میں نے اپنی رحمت کا وقت بدل لیا۔ سبحان اللہ۔ مالک کیسے بدل لیا؟ رحمت کا وقت بدل لیا۔ فرمایا ہاں وہاں تو قید تھی، پچھلی راتی رحمت رکھ دی، وہ رحمت کا وقت اس رات کے حصے میں تجھے رحمت ملے گی۔ ارے 1 بجے سے لے کر 3 بجے کا جو وقت ہوتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ فقیر کا وقت ہے، اور 2 بجے سے 3 اور 3:30 بجے کا جو وقت ہے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل کا وقت ہوتا ہے۔ اس رات میں اٹھنا نصیب ہو تو اٹھا کریں۔ رب نے کہا تو نے عادت نہیں بدلی، تو نے اٹھنا نہ سیکھا، میں نے رحمت کا وقت بدل دیا۔ رحمت کا وقت کیسے بدلا؟ فرمایا بندہ مومن تو نے پچھلی رات کی رحمت طلب نہ کر سکا، میں نے شب برات کی رات ایسی بنائی ہے جیسے سورج غروب ہوگا، پچھلی رات سے بھی بڑھ کر میری رحمتوں کا نزول ہوگا۔ مالک کب تک رہے گا؟ بندہ مومن پریشان نہ ہو، سورج غروب ہونے سے لے کر یہ وقت صبح سورج طلوع ہونے تک رہے گا۔ پچھلی رات نہیں بلکہ جب بھی آئے گا 2 نفل ادا کرے گا، 70 نفلوں کا ثواب اس رات کو دوں گا۔ اگر تیرے خلوص میں کمی نہ ہوئی میں کرم کر کے 700 گنا دے دوں گا، تجھے اجروں کے پہاڑ عطا فرما دوں گا۔ حضور نے فرمایا اس رات کو قبرستان میں جایا کرو۔ قبرستان میں جانا یہ خود میرے آقا کی سنت ہے، اور جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو، خدا کی قسم گناہگار ہونا ایک طرف، دل کا جو خلوص نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتوں کو قبول کروانے میں اور پاس لانے کے لیے ہوتا ہے۔ دل سے پڑی ہوئی ایک دعا، اور دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کے کرم کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دن عام ہوتا ہے لیکن وہ خاص اس لیے بن جاتا ہے کہ بندہ مومن کی زبان سے ایسے لفظ صادر ہوتے ہیں کہ وہی اللہ کی تقدیر بن جایا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل کو اس کی بارگاہ میں اس انداز میں لائے کہ اس کا دل میرے مصطفیٰ کے در پہ جھکا ہوا ہو، اس کا سر میرے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا۔ حضور مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، بیٹھ کر نا یوں لمبے لمبے سانس لیے حضور نے، ایک سانس بھی لیا، دوسرا سانس لیا، صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ کیا سونگ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تو اے میرے صحابہ بھی الرحمن من قبل یمن، اے لوگوں یمن سے مجھے یار کی خوشبو آتی ہے۔ علماء نے لکھا ارے یمن کے اندر کرن تھا، کرن کے اندر اویس تھا، اویس کے سینے میں دل تھا، دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔ ارے مدینہ بیٹھ کر میرے مصطفیٰ اپنے غلام کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔
دل میں ایسا درد ہو، ایسی کیفیت ہو، تو پھر یہ خوشبوئیں آتی ہیں اور پھر مدینے پہنچ جاتی ہیں۔ جب یہ خوشبوئیں مدینے میں پہنچ جاتی ہیں تو میرے آقا کی بارگاہ سے کرم ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ ہرن جس کے نافے سے نکلنے والی خوشبو جسے ہم کہتے ہیں کستوری، آپ نے سنا ہوگا نا کستوری، یہ سب سے مہنگی خوشبو اور سب سے زیادہ خوشبودار ہے، یہ ہرن کے نافے کے اندر ہوتی ہے۔ اب سنیے، ہرن کو یہ خوشبو کیسے ملتی ہے؟ جب وہ جنگلوں میں دوڑتا ہے نا، اس کے جسم پر پسینہ آتا ہے، اور جب زمین کی دھول اڑ کر اس کے ناک میں جمع ہوتی ہے تو وہ پسینہ اس کے ساتھ جب ملتا ہے تو گارا بنتا ہے، وہی مٹی کا جو ڈھیلا بنتا ہے نا، اس کی پنجابی میں کہتے ہیں دھنی، ناف کے اندر اس مٹی کو کستوری کہا جاتا ہے۔ وہ اتنی خوشبودار کہ وہ سب سے مہنگی خوشبو کہاں سے ملی؟ جب جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو کچھ ہرن جنگل میں چر رہے تھے، انہوں نے کہا چلے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے زمین پر کرم کا دروازہ کھولا، اپنا نبی بھیجا، جائیں اللہ کے نبی کو سلام کر کے آئیں۔ تو باقی ہرن کہنے لگے تم جاؤ سلام کرنے، ہم تو گھاس چر رہے ہیں، ہم تو گھاس چرتے رہیں گے، ہمیں بھوک ہے، ہم کھائیں گے، تم جاؤ۔ وہ نہیں گئے، جو ہرن گئے تھے جناب آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کی خوشبو اتنی زیادہ جنگل میں پھیل گئی۔ جب واپس آئے باقی ہرن کہنے لگے تمہارے جسم سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کرم کیا، اپنی رحمت کا ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے خوشبو پیدا کر دی ہے۔ اب وہ ہرن بھی دوڑے آدم علیہ السلام کی طرف اور جا کر انہیں عرض کی ہمیں ہاتھ پھیریں۔ آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن خوشبو نہ آئی۔ جب واپس پہنچے تو کہنے لگے تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے تو ہماری پشت پر بھی ہاتھ پھیرا لیکن خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ ہرن کہنے لگے ہم تو سچ کہتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے تم نبی کے پاس گئے تھے، ہم گئے تھے نبی کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، انعام کے طور پر خوشبو لے کر آئے، تم لالچ لے کر گئے تھے، اس لیے تم خالی گئے تھے، خالی واپس آئے ہو۔ ارے مدینہ طیبہ جانے والا جب جاتا ہے تو محبت لے کر جاتا ہے تو قمر الدین ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو شیخ الاسلام بن جاتا ہے۔ ارے جاتا ہے تو امام احمد ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے تو احمد رضا بن جاتا ہے، جاتا ہے تو الیاس عطار قادری ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو امیر اہل سنت بن چکا ہوتا ہے۔ ارے جاتا ہے تو معین الدین ہوتا ہے، جب نبی کرم کی خیرات ڈال دیتا ہے تو پھر معین الدین نہیں رہتا بلکہ سلطان العارفین بن جاتا ہے، غریب نواز بن جاتا ہے، سلطان الہند بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں جاتے تو سب ہیں، جانتے تک پہنچتے ہیں، لیکن انہی کو خیرات ملتی ہے جو دل کا عشق مصطفیٰ کا پیالہ لے کر جاتے ہیں، حضور کرم کی خیرات ڈال دیتے ہیں، پھر اس اللہ کے بندے کی خوشبو اس جہان میں بھی آیا کرتی ہے، اگلے جہان میں بھی آیا کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، ہر دل کو یہ عشق نصیب نہیں ہوتا، اور جسے نصیب ہو جاتا ہے اس پر کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ دیکھیں نا، آپ کے ہاں ٹی وی خراب ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں باہر سے انٹینا ٹھیک کرو، اب تو موبائلوں کا دور ہے، وہاں ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ جب ٹیلی ویژن تھے نا تو آپ لوگ کہتے تھے انٹینا صحیح کرو، جب وہ صحیح کرتے ہیں تو تصویر آ جاتی ہے، ٹی وی ٹھیک چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں گنبد خضرا سے یہ خیرات مل رہی ہے۔ میرے غلاموں، اپنے دلوں کے آئینے، دلوں کے انٹینے کو درست کرو، ان کا رخ گنبد خضرا کی طرف کرو تو کرم کی خیرات یوں ملے گی کہ وہ جیل کے اندر ممتاز قادری تھا، لیکن جب حضور نے کرم کی خیرات دی تو 12 بار ممتاز قادری
عربی کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ۔ دین درست کرو، ان کا رخ مدینے کی طرف کرو، ایک وقت آئے گا پھر تمہارے دلوں کے دین سیدھے ہو گئے، تصویر بھی آئے گی، حضور دیدار کروائیں گے، اور جس کے دل کا آئینہ درست ہو وہ محبت کے ساتھ درود پڑھے تو خدا کی قسم صرف حضور اس کے درود کو سنتے نہیں ہیں بلکہ کرم فرماتے ہوئے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جی آخر میں گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں اس رات کے نفل بتا دوں، اگر کوئی بندہ اس رات کے حصے میں سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک 2 نفل اس انداز میں پڑھے کہ پہلے وضو کرے اور تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھے، ان